السلام علیکم ویورز، پروگرام این آور وتھ پین ایکسپرٹس میں ہوں زہر احمد، پروڈکٹ مینیجر مارٹن ڈاؤ مارکر. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پوری ایک سیریز آف پروگرام جس میں ہم تمام پین ایکسپرٹس کو، پاکستان کے ماہر ناز ڈاکٹرز کو، ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو اس بہت امپورٹنٹ موضوع کے اوپر آپ کے لیے لے کے آتے ہیں تاکہ وہ اپنے ایکسپرٹ اوپینین سے آپ کو بتا سکیں اور جو آپ کی رہنمائی کر سکیں، اور جو اس طرح کی پریکٹسز ہیں جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں اور سوسائٹی میں کامن ہیں اور کمیونٹی میں کامن ہے، ان سے بچا جا سکے. تو ہم نے اس سے پہلے بھی 2 پروگرامز ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کیے ہیں اور ان دونوں میں بہت زبردست رسپانس رہا آپ کا، اور بہت سے میسیجز آئے، اور آج بھی ہمارے پاس بہت سے میسیجز ہیں. اور دوبارہ ڈاکٹر صاحب کو بلانے کے حوالے سے کہ جی آپ بلائیں دوبارہ سے، اسپیشلی جو ڈاکٹر صاحب کی اسپیشلٹی ہے اس کے حوالے سے آپ بات کریں. تو اس کے حوالے سے ہم نے ڈاکٹر صاحب کو ایک بار پھر مدعو کیا ہے. اینڈ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب ٹو بی ہیئر ود اس. اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر عثمان نعیم صاحب موجود ہیں. آپ کنسلٹنٹ گیسٹرونٹرولوجسٹ ہیں، جنرل فزیشین ہیں شیخ زاید ہاسپٹل لاہور میں، اور ایک بہت بڑی پیشنٹس کی کمیونٹی ہے جو کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ انگیج ہے. اور ڈاکٹر صاحب انہی کے بہت سارے سوالات ہیں اور اسپیشلٹی سے متعلق سوالات ہیں جو پوچھنا چاہیں گے تمام پیشنٹس. اور اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب لیور کے حوالے سے بہت سارے سوالات کیے گئے. پیشنٹ جو ہے وہ کمپرومائز لیور کے ساتھ ہیں. ہم چونکہ پین کے حوالے سے اسپیشلی پروگرام کرتے ہیں، پین کلرز کے حوالے سے، پین کلر ٹیبلٹس کے نقصانات کے حوالے سے، تو لیور کمپرومائز پیشنٹس نے کافی اس حوالے سے اپروچ کیا ہمیں کہ ہم آپ سے پوچھیں کہ اگر لیور کمپرومائز ہے تو پھر وہ کیا کریں، پین کلرز کو کس طرح سے اوائڈ کریں ٹیبلٹس میں، اور کس طرح سے جو ہے اپنے پین پہ قابو پائیں. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے مدعو کیا. اچھا، جگر کی بیماریوں میں پین کلر کا استعمال ہمیں بہت زیادہ دھیان سے کرنا پڑتا ہے. عمومی طور پر جو پین کلر سیف ہیں جیسے پیراسیٹامول، جس کی کم مقدار نقصان نہیں دیتی، جگر کے مریضوں میں ان کا استعمال بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ جگر کی جو بیماری ہے یا جگر کا نقصان ہے اس کا تناسب کیا ہے. اس کے لحاظ سے مریض کی بیماری کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو سٹیجز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اے، بی اور سی. جیسے جیسے سٹیج بڑھتی جائے گی دوائیوں کے نقصان ہونے کا اندیشہ بڑھتا جائے گا. اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ میں دوبارہ آپ سے کروں گا کہ وہ والے پین کلرز جو عمومی طور پہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے، جگر کے مریضوں میں ان کو بھی نقصان پہنچانے کا تناسب بہت زیادہ. اوکے. تو ڈاکٹر صاحب ایسے تمام مریض جو کہ اگر جگر کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، کوئی انجری ہو جاتی ہے، کوئی جنرل چوٹ لگ جاتی ہے، میسکولر پین ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو ایسے تمام مریض تو بالکل نہ تو کوئی وہ تو ٹیبلٹ بھی نہیں استعمال کر سکتے، تو ان کو کیا ریکمنڈیشن ہوتی ہے آپ کی کہ وہ کیا کریں ایسی صورتحال میں؟ اس کے لیے جیسے ہم پہلے بارہا آپس میں بات کر چکے ہیں کہ دوائیاں کھانے سے بہتر ہے لگانے والی استعمال کی جائے، یا پھر دوسرے ایکسرسائز، فزیوتھراپی، یوگا، آکوپنکچر، جنرل ریمیڈیز، ان کی طرف زیادہ جایا جائے. ہاں، اگر پین کلر کا استعمال کرنا ہے اور بہت ضروری ہے، درد کی نوعیت اور درد کی شدت کافی زیادہ ہے، تو ہمیں پین کلر وہ والے استعمال کرنے ہیں جو جگر کو نقصان نہ دیں. جگر کو نقصان نہ دیں ایسے کون سے پین کلرز ہیں، اس کے لیے آپ کو ایکسپرٹ اوپینین کی ضرورت ہوگی. آپ کو اپنے مالج سے مشورہ کرنا پڑے گا، کیونکہ پیراسیٹامول بھی ایک خاص مقدار سے جگر میں استعمال نہیں کی جا سکتی، بلکہ وہ ڈائریکٹ نقصان پہنچاتی ہے جگر کو. تو ڈاکٹر صاحب یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے یعنی کہ یہ لیور کمپرومائز پیشنٹس یا جن کا جگر متاثر ہے، ان مریضوں میں تو بالکل بھی وہ کسی طریقے سے سیلف میڈیکیشن تو خیر بالکل بھی نہ کریں، اور وہ کنسلٹیشن کی طرف جائیں ایٹ اینی کاسٹ، مطلب انہیں جانا ہی ہے کنسلٹیشن. از دیٹ ٹرو؟ اب جگر کی بیماری کے علاوہ گردوں کی بیماری یا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی
شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, جوڑوں کے مسائل ہیں, یا کسی اور چیز کی وہ دوائی لے رہے ہیں, ان پیشنٹس میں بالکل ہی یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے کہ وہ خود سے دوائی کھائیں کوئی بھی. شروع میں ایک ہم نے اصول طے کیا تھا کہ جی اگر آپ کو ایک بیماری کے ساتھ دوسری بیماری ہے یا کوئی پرانی دوائی آپ استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اوور دا کاؤنٹر کی طرف نہیں جانا. تو اس طرح جگر کے بھی مسائل, جگر میں یہ اب پرابلم ہے کہ اس میں جو عام طور پہ جو بے ضرر دوائیاں یا کم نقصان دہ دوائیاں تو اس بیماری میں وہ بھی بہت نقصان دہ. اب لیور کا پرابلم یہ ہے کہ جتنی بھی دوائیاں ہیں ان کا زیادہ تر دوائیاں ایسی ہیں جو جگر ہی انہیں پروسیس کرتا ہے. جو دوائی آپ کھائیں گے یا گردے پروسیس کر رہے ہیں یا جگر پروسیس کر رہے ہیں, اگر جگر کمپرومائزڈ ہے تو دو نقصان ہو سکتے ہیں, یا دوائی وہ پروسیس نہیں ہوگی یا جگر کو خراب کر دے گی. تو اس لیے ہمیں وہ والی دوائی سب سے پہلے تو دوائی وہ استعمال کرنی ہے جو جگر کو نقصان نہ دے, اور اس کے بعد اس کی مقدار اتنی استعمال کرنی ہے جو جگر کو نقصان نہ دے, اس کا دورانیہ اتنا رکھنا ہے کہ جگر کو نقصان نہ دے. تو اس لیے سیلف میڈیکیشن جگر کے مریضوں کے لیے تو بالکل نہیں. اوکے. اور سملرلی بہت سے کڈنی کمپرومائز پیشنٹس یعنی جن کے گردے متاثر ہیں انہوں نے بھی یہی سیم سوال کیا ہے کہ اگر انہیں کسی طریقے کی اس طرح کی پرابلم ہے تو وہ اس میں کیا کریں, اور اگر اس میں انجری ہو جاتی ہے یا اس میں اور کسی قسم کا تو کیا وہ بھی کمپرومائز پیشنٹس ہوتے ہیں, مطلب اس میں نہیں سیلف میڈیکیشن کر سکتے؟ بالکل. جگر کے مریضوں سے زیادہ ہمیں احتیاط برتنی پڑتی ہے گردوں کے مریضوں میں. اوکے. دوائیاں یا تو جگر انہیں پروسیس کرے گا یا کڈنیز پروسیس کریں گے. اب کڈنیز کا پرابلم یہ ہے کہ اس میں ریزرو اتنا نہیں ہوتا جو جگر میں ہے, تو اس لیے کڈنیز پہ دوائیوں کا ایفیکٹ جلدی آ جاتا ہے. اوکے. تو گردوں کے مریض جگر کے مریضوں سے بھی زیادہ خطرناک دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ ان میں آ سکتے ہیں. تو اس لیے دوبارہ وہی بات کریں گے ہم کہ جگر کی بیماری ہو, گردوں کی ہو, شوگر ہو, بلڈ پریشر ہو, جوڑوں کا مسئلہ ہو, ٹی بی ہو, کوئی بھی پرابلم ہے, آپ نے خود سے پھر دوائیاں استعمال نہیں کرنی. بالکل سیلف میڈیکیشن. بالکل. یہ آپ نے لاسٹ 2 پروگرامز میں بھی ہم نے بات کی, 84% آف دا پاپولیشن سیلف میڈیکیشن کر رہی ہے اس وقت, اور اپنی مرضی سے درد کش ادویات کو استعمال کر لیتے ہیں, ٹیبلٹس کو استعمال کر لیتے ہیں, جو کہ یقیناً بہت نقصان دہ ہوتا ہے. اس کی آلٹرنیٹ میں آپ نے طریقے بتائے کہ کس طرح سے پیشنٹ جو ہے وہ اس کے آلٹرنیٹس کو ایکسرسائز اور بامز اور ڈفرینٹ اس کو استعمال کر سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی ریگولر پریکٹس میں ویسے جنرلی پیشنٹس جو آتے ہیں گیسٹرو انٹسٹینل پرابلمس کے ساتھ, تو کیا ان میں بھی اس طرح کی شرح موجود ہوتی ہے لوگوں کی کہ جو کہ اسپیسیفک اسی زیادہ گولیاں کھانے کی وجہ سے آتے ہیں, یا اس کی وجہ سے, یا اور دوسری بیماریوں کے ساتھ؟ آپ جیسے ہم نے وہ سروے ڈسکس کیا تھا, 84% لوگ ایسے ہیں جو خود سے دوائیاں کھا رہے ہیں یا کسی دوست کے مشورے پہ یا کسی رشتہ دار کے مشورے سے دوائیاں استعمال کر رہے ہیں. تو ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو آلریڈی کوئی دوائیاں استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا پھر کسی اور بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں. ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں جیسے ان کا فالو اپ ڈیو ہے 1 مہینے بعد, لیکن ڈیو ٹو مینی ریزنز وہ فالو اپ ڈیلے ہوتا ہے, اور اس دوران انہیں کوئی پرابلم اگر انہیں نارمل جیسے تھے ویسی کوئی پرابلم آتی ہے, جیسے بخار ہو جاتا ہے, سر درد ہے, جوڑوں کا درد ہے, جسم میں درد ہے یا کمزوری ہے, اس کے لیے وہ خود سے دوائیاں استعمال کرتے ہیں. اچھا ایک بات میں یہاں پہ آپ سے شیئر کروں گا کہ ان پیشنٹس میں نارمل لوگوں سے زیادہ چانسز ہیں دردوں کے ہونے کا, سر درد ہونے کا, بخار ہونے کا, انفیکشن. چونکہ یہ آلریڈی کمپرومائزڈ پاپولیشن ہے ہماری, تو اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں یہ علامات آنے کی, یہ پرابلم آنے کی. تو اس لیے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ یہ خود سے دوائیاں کھائیں, اور چونکہ ڈاکٹر کے پاس ایک فریکوینٹ وزٹس ہو رہے ہوتے ہیں تو اس لیے یہ اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں بار بار ڈاکٹر کے پاس بھی جانا. ان ریزنس کی وجہ سے ان لوگوں میں زیادہ چانسز ہیں سیلف میڈیکیشن کا. لیکن ہم ہر وزٹ پہ بارہا بار کہہ چکے ہیں کہ آپ نے خود سے دوائی نہیں کھانی, کوئی بھی دوائی کھائیں گے تو وہ نقصان دے گی, اور بہت سے پیشنٹ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. ویسے ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس جو اسپیشلٹی میں پیشنٹ رپورٹ کرتے ہیں تو اس اسپیشلٹی میں مطلب آپ جیسے اپنے پیشنٹس کو ڈائریکٹ میسیج دے سکتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ پیشنٹس جو کہ آپ کے پاس آ رہے ہیں کس کس پروفائل کے پیشنٹس ایسے ہیں, کون کون سی پروفائل کے, کہ جو کہ
قطعی طور پہ کوئی بھی دوائی بغیر اس کے استعمال نہ کریں, مطلب بغیر مشورے کے یا بغیر کسی بھی کنسلٹیشن کے, یا ایسے تمام لوگ جو کہ ٹیبلٹس کی طرف تو بالکل نہیں جا سکتے, پین کلرز کی اگر بات کریں تو, کیونکہ جن کے لیے آپ آلٹرنیٹ سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ ٹاپیکلز وغیرہ یا اور دوسری ایکسرسائزز وغیرہ پر جا سکتے ہیں. اچھا, جگر کے مریض یا معدے کے جو مریض ہیں ان میں جو سب سے زیادہ نقصان دہ پین کلر ہے وہ نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری میڈیسنز ہیں, جس میں آبوپروفن, یہ سارے جو جنیرک میڈیسنس ہیں. تو نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس تو ہم نے بالکل نہیں لینی کسی صورت بھی. اس سے جگر کے اگر وہ 10% یا 15% کام کر رہا ہے وہ بھی خراب ہوگا, معدے کے مسائل بھی ہوں گے, اور کڈنیز بھی کمپرومائزڈ ہیں, ان کے اوپر بھی پرابلم ہو سکتی ہے. تو اس لیے اگر کسی صورت میں آپ کو دوائی لینا پڑ رہی ہے, یعنی کہ اگر کوئی بہت زیادہ پرابلم ہو گیا ہے اور ڈاکٹر نہیں مل سکتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا, تو 6 گولیوں سے زیادہ آپ 24 گھنٹے میں استعمال نہیں کر سکتے. لیکن جو ہمارا رول آف تھم ہے, جو یونیورسل رول ہے, گولڈن رول ہے, وہ یہی ہے کہ سٹارٹ کریں لائف سٹائل موڈیفیکیشن سے. ایکسرسائز, فزیو تھراپی, آکوپنکچر, یوگا, اس کے علاوہ گریڈڈ ایکسرسائز, پھر ٹاپیکل پین کلرز. ٹاپیکل پین کلرز تک اگر معاملات آپ کے ٹھیک نہیں ہوتے, پین سیٹل نہیں ہوتا یا بڑھتا ہے, اس سے آگے والی سٹیج پہ آپ نے خود نہیں جانا کسی صورت. پھر آپ نے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے, اور ڈاکٹر بھی پیراسیٹامول سے آگے جاتے ہوئے اوائڈ کرتے ہیں. اگر ڈاکٹر اوائڈ کر رہا ہے تو پھر آپ کیوں خود جا رہے ہیں؟ آپ خود سے نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری میڈیسن کیوں لے رہے ہیں جو آلریڈی کمپرومائزڈ آرگنز کو فیل کر دیں گے؟ اوکے. تو ایک بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے صرف ایک لاپرواہی کی وجہ سے. اور ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ اور کون کون سی ڈیزیزز ہیں جس میں آپ ریکمینڈ کرتے ہیں, اسپیشلی آن یور سیگمنٹ کی گیسٹرونٹرالوجی کے حوالے سے جو پیشنٹ پروفائل رپورٹ ہوتے ہیں, ایک لیور ڈیزیزز, اور اس کے علاوہ اسٹمک کی پرابلم جن میں گیسٹرک السر ہے, یا ایسڈ پیپٹک ڈیزیز ہے جس میں تیزابیت کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے, گیسٹرو ایسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز ہے جس میں تیزاب معدے کا جو گلے تک آ رہا ہے, ان سب میں پین کلرز بڑھاتے ہیں. اچھا, دل کے جو مریض ہیں جو خون پتلا کرنے والی دوائیں لے رہے ہیں, اس کے ساتھ اگر درد والی دوائیں لینا شروع کر دیں تو خون کی الٹی کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں, خون ضائع ہونے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں, خون کی مقدار جسم میں کم ہو جاتی ہے. اسی طرح جو آنتوں کے مسائل میں مبتلا لوگ ہیں ان میں اگر ہم یہ دوائیاں دینا شروع کریں, یا پیٹ درد کے لیے ہم یہ کلاس کی دوائیاں دینا شروع کر دیں, تو نقصان ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, فائدے کے کم ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے وقتی طور پہ آپ کی تھوڑی دیر کے لیے بہتر ہو جائے درد, لیکن جو بعد میں نقصان ہوگا وہ کافی زیادہ ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت سے آپ ہی کے یہ پیشنٹس ریلیونٹ سیگمنٹ کے ہی جو کہ گیسٹرواسوفیگل ریفلکس ڈیزیزز کے ساتھ یا اور ڈفرینٹ قسم کی لیور پرابلمس کے ساتھ یا اور مختلف بیماریوں کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں. اچھا, نارملی یہ دیکھا گیا, ایک مجھے چونکہ ابھی میسج بھی آیا ہوا تھا آپ ہی کے پیشنٹ کا غالباً, کہ وہ مختلف ایک ٹوٹکے کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ جی اگر مجھے درد ہوتا ہے تو میں تو یہ ٹوٹکا استعمال کر لیتا ہوں. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے ان تمام مریضوں میں جو کہ آلریڈی کمپرومائزڈ ہیں, لیور کے آلریڈی کمپرومائزڈ ہیں, یا تو پھر کڈنی کے, یا کسی بھی اس طرح کی پرابلم میں؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے پاس میڈیسن ہے اس نے 4 فیزز عبور کیے, یہ دیکھتے ہوئے کہ پیشنٹ کی سیفٹی کیسی ہے, اس دوائی کی ایفیکیسی کیسی ہے, اس فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا, اگر پڑتا ہے تو اس کے نقصان زیادہ ہیں یا فائدے زیادہ ہیں. اب یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک خاص لیول سے زیادہ اگر سائیڈ افیکٹ آنا شروع ہو جائے وہ دوائی ویسے ہی بین ہو جاتی ہے, ختم ہو جائے. تو اس کے پیچھے تو ایک پورا ڈیٹا ہے, اور ایک دوائی کو بننے کے لیے اراؤنڈ 10 ایئرس چاہیے کہ اس کی ہر قسم کی ٹیسٹنگ ہو, پھر وہ دوائی مریض کے لیے دستیاب ہے. اب ٹوٹکا ایسے ہی ہے, میں نے آپ کو بتا دیا, آپ نے آگے بتا دیا, وہ چل رہا ہے. اب اس کی ایفیکیسی ہے نہیں ہے, نقصان ہے نہیں ہے, فائدہ ہے نہیں ہے,
کسی کو نہیں پتا. یہ ایک جرنل سی بات ہے جو ہم ایک دوسرے سے شیئر کر سکتے ہیں. میری ریکمنڈیشن یہ ہے, چونکہ ہم مریض دیکھتے ہیں, جو جڑی بوٹیوں کے ساتھ علاج ہے جگر کے مریضوں میں خاص طور پہ لیور ڈیزیزز میں نہایت ہی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اوکے. ایک بہت بڑے نامی گرامی پروفیسر صاحب ہیں جن کا جگر صرف جڑی بوٹیوں کی وجہ سے فیل ہوا اور انہیں ٹرانسپلانٹ کروانا پڑا. اوکے. اس حد تک معاملات بگڑ سکتے ہیں. تو وہ والے مریض جن کا آلریڈی لیور کا ایشو چل رہا ہے وہ بالکل کوئی کسی قسم کی جڑی بوٹی استعمال نہ کریں. اس پہ بڑی کلیئر کٹ میری طرف سے ریکمنڈیشن ہے. چلیں یہ بہت کلیئر اور بہت واضح پیغام ہے ان سب پیشنٹس کے لیے جن کو کوئی لیور ڈیزیزز ہیں, یعنی کہ کوئی جگر کے مسائل ہیں, اور اگر وہ چاہے درد کے لیے چاہے کسی بھی وجہ سے کوئی جڑی بوٹی استعمال کرتے ہیں, کوئی XYZ جو کہ بہت بڑے بڑے کلیمز کے ساتھ ملتی ہیں, ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ ہے ان کو قطعی طور پہ استعمال نہ کیا جائے کیونکہ ان کے پیچھے بیک اینڈ پہ کوئی سائنٹیفک ایویڈنس موجود نہیں ہے, اور عام طور پہ جو دوائیاں ملتی ہیں وہ پورے کے پورے فیزز کمپلیٹ کر کے آتی ہیں اپنے تمام سیفٹی پروفائل کے. سو ڈیفینیٹلی. اور یہی ڈاکٹر صاحب پیغام آپ کا کڈنی ریلیٹڈ پیشنٹس پہ بھی ہوگا. اب اگر تو کوئی سائنٹیفک ایویڈنس ہے اور سیفٹی پروفائل چیک ہو گئی ہے تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر ہم کیسے ریکمینڈ کر سکتے ہیں. یس ڈیفینیٹلی. چاہے ان تمام کنڈیشن میں کوئی پین ہو یا پھر کچھ بھی آپ کو کنڈیشن ہو, یو کین کنسلٹ ٹو دا ڈاکٹر. ڈیفینیٹلی آپ ڈاکٹر صاحب کو سے مشورہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار ونس اگین. دس از ریئلی آنر فار اس کہ آپ ہمارے ساتھ آئے اس شو میں, اور تمام ان لوگوں کو جن کے بقیہ سوالات رہ گئے تھے ان کے جوابات دیے, اور بہت بہت شکریہ. ونس اگین اٹس اے ریئلی انٹریکٹنگ اور بہت اچھا شو رہا. سو بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ آل آف یو.